اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف سے وہ خود سیاست دان تھے، ان کے لیڈر اور حکمران وہی ہوا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتا، اس دنیا سے چلا جاتا، تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیج دیتا، وہ چلا جاتا، اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیج دیتا۔ بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا سلسلہ ایسے رہا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، ہاں جیسے بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی ہوتا تھا، ویسے میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے اور بہت سارے خلفاء ہوں گے، خلافت کا سلسلہ ہوگا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، نبی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور یہی خلافت کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جانشین رسول اللہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، یہاں پہ ویسے قادیانیت کا جو رد ہے اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، بڑے اچھے طریقے سے رد کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ، آپ کے جو جانشین تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عظیم ہستی۔ اسی طرح یہ جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا جو خلیفہ اور اس کا نائب تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ملا نور الدین۔ کیا تھا؟ ملا نور الدین۔ اب ذرا توازن کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کے آنے والا جو فرشتہ تھا اس کا نام جبرائیل تھا، اور یہی جبرائیل تھا جو سارے انبیاء کے پاس وحی لے کے آتا تھا۔ نازل بہ الروح الامین قرآن مجید میں ہے، اور بیش بہا مقامات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا تھا اس کا پتہ نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، 2 بار ٹیچی۔ یہ فرشتہ تھا، یہ اس کے پاس وحی لے کے آتا تھا۔ ساتھ میں مزے کی بات یہ بھی بتاؤں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعوے دار تھا، جو سچا نبوت کا دعوے دار ہوتا ہے، جو سچا نبی ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عزت کی، بڑا احترام ہمیں بھی سکھایا، اور خود بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے شرف سے نوازا تھا۔ بیش بہا مقامات پہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین تھے، جان قربان کرنے والے تھے۔ غار ثور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اپنی جھولی میں رکھا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سانپ آتا ہے زہریلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی کے اوپر ڈستا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار، کئی مرتبہ ایڑی کو ہلاتے نہیں ہیں کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ یہ عزت و احترام کرنے والا جانشین تھا، اور صحابہ ایسے تھے۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عزت کیا تھی؟ اس کا جو نائب خلیفہ نور الدین تھا، ملا نور الدین، آپ جب اس کی تاریخ پڑھیں گے اس کے حوالے سے، وہ اس کا جب بھی دل کرتا مرزا غلام احمد قادیانی کی بےزتی بھی کر دیا کرتا تھا، وہ ایسا اس کا جانشین تھا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ذلت سے دوچار کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مباہلے کی موت مرا، اور باتھ روم کے اندر اس کی موت ہوئی۔ جبکہ انبیاء کی جو موت ہوتی ہے ایک مقدس سرزمین کے اوپر ہوتی ہے، اور نبی کے لیے اصول یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ نبی جہاں پہ بھی فوت ہو اسی جگہ پہ نبی کو دفن کیا جائے۔ جو نبی اس کائنات کے اندر آئے سارے جہاں پہ فوت ہوئے وہ ایک اچھی اور عظمت والی جگہ پہ فوت ہوئے، اور وہیں پہ ہی ان کو دفن کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہیں پہ دفن کیا گیا۔ جبکہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ مرزا قادیانی باتھ روم میں مرا ہے، اس کو وہاں پہ دفن کیا گیا پھر یا کسی اور جگہ پہ دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جو بدبخت اور ملعونین ہیں
ان کو نیست و نابود فرمائے، ان کو ذلیل و رسوا فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔